مقام ابوا میں لشکر کفار کا قبیح مشورہ۔ لشکر کفار اپنی سرکشی اور مستی کے ساتھ مدینے کی طرف بڑھ رہا تھا کہ ابو سفیان کو اچانک مقام رابغ میں معلوم ہوا کہ کچھ لوگوں نے قریشی لشکر کا حال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیا ہے۔ اب ابو سفیان نے ساتھیوں سے کہا کہ اگر مسلمانوں کو ہمارے آنے کی اطلاع پہنچی ہو تو وہ لوگ قلعہ بند ہو جائیں گے اور اس طرح ہم ان کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ اس کے ساتھیوں نے کہا اگر قلعہ بند ہو گئے تو ان کے باغات کو کاٹ کر جلا دیں گے، اور اگر میدان میں نکل آئے تو ہماری تعداد ان سے زیادہ ہے اور ہمارا اسلحہ بھی ان سے کئی گنا زیادہ ہے، کسی پریشانی کی ضرورت نہیں۔ چنانچہ یہ لشکر عورتوں کے ڈھول اور باجے گاجے کے ساتھ بڑھتا بڑھتا مقام ابوا میں جا اترا، جو مدینہ منورہ سے چند میل کے فاصلے پر ہے۔ یہاں لشکر کفار نے ڈر کے مارے ایک عجیب قبیح مشورہ کیا، اور وہ یوں کہ انہوں نے کہا کہ دیکھو، ہم نے اپنے ساتھ اپنی عورتوں کو لا کر میدان میں ڈال دیا ہے، اور عورتوں کا جنگوں میں گرفتار ہونے کا زیادہ خطرہ ہوتا ہے۔ مبادا کل لڑائی میں یہ عورتیں مسلمانوں کی قید میں آ جائیں تو ہمارے لیے بہت بڑا عار ہوگا، اس لیے یہاں مقام ابوا میں محمد کی والدہ کی قبر ہے، اس کو کھود کر لاش اپنے قبضے میں کر لو۔ پھر اگر ہماری عورتیں میدان جنگ میں گرفتار ہوئیں تو ہم محمد سے کہیں گے کہ اگر اپنی ماں کی ہڈیاں چاہتے ہو تو ہماری عورتیں واپس کر دو۔ اگر وہ والدہ کا فرما بردار ہوا جیسا کہ وہ کہتا ہے تو لا محالہ تمہاری عورتوں کو واپس کر دے گا، اور اگر عورتیں گرفتار نہیں ہوئیں تو پھر بھی ہم محمد سے ان ہڈیوں کے بدلے بڑا مال وصول کر سکتے ہیں۔ ابو سفیان نے اس کے متعلق اپنی شورا سے مشورہ کیا، لیکن انہوں نے اس کا انکار کیا اور کہا کہ اس طرح کرنے سے بنو خزاعہ اور بنو بکر ہمارے مردوں کی لاشیں قبروں سے نکال کر باہر پھینک دیں گے۔ اس کے بعد کفار کا یہ لشکر مقام ذوالخلیفہ جا کر اترا۔ یہ 10 شوال کی صبح جمعرات کا دن تھا۔ کفار قریش مکہ مکرمہ سے 5 شوال کو نکلے تھے اور 10 شوال کو مدینہ منورہ کے بالکل قریب آ کر یہ پڑاؤ ڈال دیا۔ لشکر کفار مقام عرض میں۔ عرض مدینہ منورہ کے ان اطراف اور کناروں کا نام ہے جہاں شہر سے باہر باغات اور کھیتی باڑی اور چراگاہ وغیرہ ضروریات کا انتظام ہوتا تھا۔ اس مقام پر اہل مدینہ انصار کی زمین، اونٹ اور چراگاہ، باغات وغیرہ تھے۔ کفار کے لشکر نے آ کر یہاں پڑاؤ ڈال دیا اور اپنے اونٹوں کو ان کھیتوں میں آزادانہ طور پر چھوڑ دیا۔ چنانچہ چراگاہ کی گھاس اور کھیتیاں مشرکین کے اونٹوں نے ختم کر کے رکھ دیا، اور جو بچا تھا وہ کفار نے کاٹ کر اپنے مویشیوں کو کھلا پلا کر زمین کو چٹیل میدان بنا کر چھوڑا۔ مسلمان اس صورتحال سے پریشان بھی ہوئے اور غصہ اور طیش میں بھی آ گئے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے 2 جاسوس انس اور مونس رضی اللہ عنہما کو لشکر کفار کے حالات معلوم کرنے کے لیے مقام عرض بھیجا تھا۔ چنانچہ انہوں نے لشکر کفار میں شامل ہو کر کچھ وقت کے بعد آ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صورتحال سے آگاہ کیا۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خباب ابن منذر رضی اللہ عنہ کو بھیجا کہ وہ یہ دیکھے کہ کفار کے ارادے کیا ہیں اور رخ کس طرف ہے اور تعداد کتنی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ تاکید کی کہ عام مسلمانوں سے احوال کفار کو پوشیدہ رکھو، ہاں اگر کفار کی تعداد کم ہو تو پھر مسلمانوں کو اطلاع کر دو، ورنہ پوشیدہ طور پر مجھے اطلاع کرو۔ انہوں نے آ کر خفیہ طور پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دے دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں کے سامنے ایک لفظ نہ کہنا، بس ہمارے لیے اللہ تعالی کافی ہے۔ اتنے میں کچھ دوسرے مسلمان اپنی کھیتیوں میں چلے گئے اور کفار نے ان کا پیچھا کیا۔ انہوں نے بھی تیر چلائے، تاہم واپس آ کر انہوں نے بنی عبد الاشہل کو پورا قصہ سنا دیا۔
اس کے بعد لشکر کفار احد کے دامن میں جا کر ٹڈی دل کی طرح تمام اطراف میں پھیل گیا اور جنگی مقامات پر سارے انتظامات مکمل کر لیے۔ عورتیں مردوں کو جوش دلا رہی تھیں اور مرد جذبہ انتقام میں جان ہتھیلی پر رکھ کر میدان میں نکل آئے تھے، اور گویا ہر ایک کی زبان پر یہ شعر جاری تھا: لم یترک الجوع لنا مبیتا لا بد ان نموت او نمیتا، کہ بھوک نے ہمارا کوئی ٹھکانہ نہیں چھوڑا، اب تو لا محالہ ماریں گے یا مر جائیں گے۔ احد کے پاس مقام عینین پر لشکر کفار اپنا قبضہ جما کر جنگ کے انتظار میں بیٹھ گیا۔ لشکر اسلام کا مدینہ منورہ سے روانہ ہونا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو فرستادوں انس اور مونس اور پھر تیسرے فرستادہ حضرت خباب رضی اللہ عنہم نے آ کر اطلاع دی کہ قریش کا لشکر بالکل مدینہ شہر کے قریب آ پہنچا ہے، تو آپ نے جمعے کی رات کو مدینہ منورہ کے اطراف میں پہرا بٹھا دیا، اور مسجد نبوی کا پہرا بھی حضرت سعد بن معاذ، سعد بن عبادہ، اسید بن حضیر نے سر انجام دیا۔ جمعہ کی صبح کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے مشورہ کیا اور اپنی رائے کو ایک خواب کی روشنی میں اس طرح بیان کیا: میں نے خواب دیکھا کہ میں ایک مضبوط زرہ میں ہوں اور ایک گائے ہے کہ ذبح کی جا رہی ہے، اور میں نے دیکھا کہ میری تلوار ذوالفقار کا ایک حصہ ٹوٹ گیا ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ نے اس کی کیا تعبیر کی؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مضبوط زرہ تو مدینہ منورہ ہے، تو اسی میں رہ کر مقابلہ کرنا چاہیے، اور میری تلوار کا ایک حصہ ٹوٹ جانا یہ میرے اہل بیت کے ایک آدمی کا شہید ہونا ہے، اور گائے کا ذبح ہونا یہ میرے ساتھیوں کے شہید ہونے کی طرف اشارہ ہے۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے صحابہ سے مشورہ مانگا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کے سردار عبداللہ ابن ابی ابن سلول کو بھی مشورے میں شامل کر دیا، تو اس نے اپنی رائے کا اظہار اس طرح کیا: یا رسول اللہ، مدینہ میں رہ کر لڑنا زیادہ بہتر ہے۔ اسلام سے پہلے بھی ہم جب کسی دشمن سے مدینہ میں رہ کر لڑے ہیں تو کامیاب ہوئے ہیں اور باہر نکلنے میں نقصان اٹھایا ہے۔ آپ ان کفار کو مدینہ سے باہر پڑے رہنے دیں، اگر وہ نہیں لڑے تو ذلیل و خوار ہو کر واپس چلے جائیں گے، اور اگر لڑنے لگے تو ہم آگے تلوار چلائیں گے، اور ہمارے پیچھے ہماری عورتیں اور بچے گھروں کے چھتوں سے کفار پر پتراؤ کریں گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور عام اکابر کی بھی یہی رائے تھی، لیکن وہ نوجوان جو جنگ بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے اور جن کو شہادت کا شوق تھا، وہ اصرار کرنے لگے کہ مدینہ سے باہر جا کر کفار سے دو دو ہاتھ مقابلہ کرنا چاہیے، تاکہ لشکر کفار ہم کو کمزور خیال نہ کرے اور آئندہ ہم پر اس طرح جرأت نہ کر سکے۔ ان نوجوانوں کے ساتھ بعض اکابر صحابہ اور جنگجو اور جنگ آزمودہ تجربہ کار حضرات کی رائے بھی شامل حال تھی۔ چنانچہ محمدی کچھار کے ان شعروں نے شوق شہادت میں اپنی بات کا اس طرح اظہار کیا: حضرت حمزہ فرماتے ہیں، قسم ہے اس ذات پاک کی جس نے آپ پر کتاب نازل فرمائی، میں اس وقت تک کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک مدینہ سے باہر نکل کر دشمنوں کا اپنی تلوار سے مقابلہ نہ کروں۔ نعمان بن مالک رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے اللہ کے رسول، ہم کو جنت سے محروم نہ کیجیے۔ قسم ہے اس ذات پاک کی جس نے آپ کو برحق نبی بنا کر بھیجا ہے، میں ضرور جنت میں داخل ہو کر رہوں گا، کیونکہ میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہوں اور میدان جنگ سے نہیں بھاگتا ہوں۔ حضرت اوس رضی اللہ عنہ فرمانے لگے، اے اللہ کے رسول، ہم بنی عبد اشہل اسی گائے کے مصداق ہیں جس کو آپ نے خواب میں ذبح شدہ دیکھا۔ ہم امید رکھتے ہیں کہ ہم دشمنوں کو کاٹ کر رکھ دیں گے اور دشمن جہنم رسید ہو جائے، یا دشمن ہم کو ذبح کر کے چھوڑے تاکہ ہم جنت میں پہنچ جائیں۔ اے اللہ کے رسول، ہم ہرگز اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ قریش مکہ لوٹ کر یہ کہیں کہ ہم نے محمد کو مدینہ کے قلعوں اور گھروں میں بند کر رکھا تھا،
اس طرح وہ لوگ ہم پر شیر ہو جائیں گے۔ یا رسول اللہ، اس سے پہلے یہ لوگ ہمارے متعلق اس طرح سوچ بھی نہیں سکتے تھے جب کہ ہم جاہلیت میں تھے۔ اب تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام عطا کیا ہے، ان لوگوں نے ہمارے باغات کو روند ڈالا ہے اور ہم پر چڑھ آئے ہیں، اب تو صرف باہر جا کر تلواروں سے ان کی تواضع کرنی چاہیے۔ حضرت خیثمہ رضی اللہ عنہ فرمانے لگے، اے اللہ کے رسول، کفار قریش نے 1 سال تک ہم سے لڑنے کے لیے ہر قسم تیاری کی ہے، اور اب ہمارے شہر میں داخل ہو کر ہماری زمینوں، باغوں اور کھیتوں کو روندا ہے اور ہمیں شہر میں محصور کر کے رکھ دیا ہے۔ اگر ہم اس وقت جوابی کارروائی نہیں کریں گے تو یہ لوگ ہر وقت ہر جگہ ہم پر چڑھائی کرتے رہیں گے، اس سے دوسرے عرب بھی ہم پر جری ہو جائیں گے۔ اب ہمیں مقابلے کے لیے باہر نکلنا چاہیے، یا اللہ تعالی ہمیں ان پر فتح عطا فرما دے گا جس کی ہمیں اللہ کی ذات سے امید ہے، اور اگر دوسری صورت ہوئی تو پھر تو شہادت مل جائے گی جو ہمارا مقصود ہے۔ میں بدر کی جنگ میں شہادت کا شوق رکھتا تھا، حتیٰ کہ جانے کے لیے میں نے اپنے بیٹے سعد سے قراندازی کی، لیکن شہادت کا قرعہ اس کا نکلا اور وہ بدر میں شہید ہو گئے۔ اب مجھے بھی شہادت کا شوق ہے۔ میں نے رات اپنے بیٹے کو خواب میں دیکھا ہے جو نہایت حسین و جمیل صورت میں جنت کے باغات اور نہروں میں سیر و تفریح کر رہا تھا، اور مجھے کہہ رہا تھا کہ ابا جان آؤ جنت میں اکٹھے رہا کریں گے۔ یا رسول اللہ، خدا کی قسم مجھے جنت جا کر اپنے بیٹے سے ملاقات کا بہت شوق ہے۔ میری عمر بڑھ گئی ہے، جسم سست ہو گیا ہے، اب تو میں اپنے رب کی ملاقات ہی کو پسند کرتا ہوں۔ آپ بھی میرے لیے دعا کریں کہ مجھے اللہ تعالی شہادت دے کر میرے بیٹے سے مجھے جنت میں ملا دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی، چنانچہ وہ احد میں شہید ہو گئے۔ حضرت انس بن قتادہ رضی اللہ عنہ فرمانے لگے، اے اللہ کے رسول، میدان کارزار میں ہمیں 2 صورتیں پیش آ سکتی ہیں، اور وہ دونوں ہی صورتیں اچھی ہیں، یا تو دشمن پر فتح اور غلبہ اور مال غنیمت، اور یا شہادت، اور یہ دونوں ہمارا مقصود و مطلوب ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں فرمایا کہ مجھے خوف ہے کہ تم شکست سے دوچار ہو جاؤ گے۔ بہرحال صحابہ کرام نے باہر نکلنے پر اصرار کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کی نماز پڑھائی۔ خطبہ جمعہ میں آپ نے مقابلے میں صبر کی تلقین کی اور جہاد کے خوب فضائل بیان کیے، اور دشمن سے مقابلے کی تیاری کا حکم دے دیا۔ چنانچہ جب آپ نے عصر کی نماز پڑھائی تو بہت سارے لوگ اطراف مدینہ سے اکٹھے ہو گئے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ شریف میں تشریف لے گئے اور جنگی لباس اور اسلحہ زیب تن کیا۔ عمر فاروق اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہما نے اندر جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پگڑی درست کر کے آپ کے باندھی، اور باقی صحابہ حجرہ شریف سے لے کر منبر نبوی تک قطار میں انتظار میں کھڑے تھے۔ حضرت سعد بن معاذ اور حضرت اسید بن حضیر نے ان نوجوان صحابہ کو تنبیہ کی جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو باہر جا کر لڑنے پر اصرار کیا تھا کہ تم نے اچھا نہیں کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکلنے پر زور دیا۔ تمہیں چاہیے کہ معاملہ حضور پر چھوڑ دیتے، کیونکہ آپ پر آسمان سے وحی آتی ہے، لہذا تم اپنی رائے کو واپس لو۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ سے باہر تشریف لائے تو اصرار کرنے والے صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ اپنی مرضی سے فیصلہ کریں، ہم اپنی رائے واپس لیتے ہیں۔ نبی السیف اور رسول الملاحم اس وقت تلوار حمائل کیے ہوئے، سر پر خود اور جسم مبارک پر زرہ، کمر مبارک پر چمڑے کا پٹکا کسا ہوا تھا، تیر و کماں، نیزہ اور ڈھال لیے باہر تشریف لائے۔ جن نوجوانوں نے اصرار کیا تھا انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ اپنی مرضی پر عمل کریں، تو آپ نے فرمایا کہ کسی نبی کے لیے یہ شایان شان نہیں کہ وہ اسلحہ زیب تن کر کے دشمن سے لڑے بغیر اسے اتار دے۔ میں نے تمہیں پہلے مشورہ دیا تھا مگر تم نے نہیں مانا، اب تقوی اختیار کرو اور بوقت جنگ صابر اور ثابت قدم رہو۔ اب اللہ کا نام لے کر نکلو، جب تک صابر اور ثابت قدم رہو گے
فتح تمہاری ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کو امیر بنایا اور نمازوں کا انتظام ان کے حوالے کر دیا اور خود میدان احد کی طرف نکل گئے۔ سچ ہے زندگی کیفی اسی حسن عمل کا نام ہے، کفر کو نابود حق کو جامدہ کرتے چلو۔